نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذی فیہ فی التابوت فاقذی فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 36 سے 39 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ آیت 36، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ آیت 37، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ آیت 38، أَنِ اقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فاقذف فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عُدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آیت 39، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا۔ ترجمہ: موسیٰ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ بلا شبہ ہم تم پر ایک دفعہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ڈالی جانی تھی کہ اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دے، پھر یہ دریا اسے کنارے پر لا پھینکے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت و مقبولیت ڈال دی تاکہ میری نگاہوں کے آگے تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن چلتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، کیا میں تم کو اس کی خبر دوں جو اس کی نگہبانی کرے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اسے ملال نہ ہو، اور تم نے ایک خون کر ڈالا تھا، پھر ہم نے اس فکر سے بھی تم کو بچا لیا اور ہم نے تم کو خوب آزمایا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 36 سے 39 کا۔ اب تفسیر۔ دعاؤں کی قبولیت کی بشارت۔ ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، اور حق تعالیٰ آپ کو اپنی سابق نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری والدہ کا کیسا نازک معاملہ تھا کہ وہ تم کو دودھ پلاتی تھیں، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے تمہارے قتل کا انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا، کیونکہ تمہاری پیدائش قتل والے سال ہی میں ہوئی تھی۔ پھر یہ خطرہ اس وقت رفع ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم رنج و ملال نہ کرو، بے فکر رہو، ہم اس بچے کو تمہارے ہی پاس لے آئیں گے اور اسے ایک بڑا پیغمبر بنائیں گے۔ حق تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی ایک صندوق میں آرام سے لٹا دو اور اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ آخر کار جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا،
پھر جب ان کا لال ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور صندوق بہتا بہتا دور چلا گیا تو شیطان نے ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے۔ دل ہی دل میں کہنے لگیں، یہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے تو یہی اچھا تھا کہ میرا لال میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر ڈالا جاتا تاکہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر دفن کر دیتی۔ ہائے، اب تو اسے مچھلیاں کھا جائیں گی۔ آخرکار یہ صندوق بہتا بہتا ملکہ کی لونڈیوں کے گھاٹ کے کنارے جا لگا۔ انہوں نے دیکھتے ہی اسے نکال لیا اور کھولنا چاہا۔ بعض نے کہا، اس میں ہو نہ ہو مال ہے، اگر ہم اسے کو کھول لیں گے تو ملکہ ہمارے بتائے ہوئے مال کو ہرگز بھی نہ مانے گی اور کہہ دے گی کہ تم نے چرا لیا ہے۔ آخرکار یہ لونڈیاں صندوق کو جوں کہ توں ملکہ کے پاس اٹھا کر لے گئیں۔ جب ملکہ نے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت موٹا تازہ بچہ دیکھا۔ اللہ نے ملکہ کے دل میں اس کی بے پناہ محبت پیدا کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سب کچھ بھول گئیں، بس انہیں ہر وقت بچے کا تصور رہتا تھا۔ جب ذبح کرنے والوں نے سنا کہ دریا سے ایک بچہ نکالا گیا ہے تو شاہی محل پہنچ گئے کہ اسے لے کر ذبح کر ڈالیں۔ یہ دوسری آزمائش تھی۔ ملکہ نے کہا، ابھی ٹھہرو، یہ ایک بچہ اسرائیلیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ سلامت سے مل کر اس کی جان بخشوا لوں گی۔ اگر وہ یہ بچہ مجھے دے دیں گے تو خیر، ورنہ تم کو اختیار ہے، جو چاہو کرنا۔ ملکہ بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگی، یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر فرعون بھی انہیں اپنی آنکھ کی ٹھنڈک مان لیتا جیسا ملکہ نے مان لیا تھا تو ملکہ کی طرح اسے بھی اللہ ہدایت فرما دیتا، لیکن اس نے تو حرام ہی کر لیا تھا۔ غرض یہ کہ بادشاہ نے ملکہ کو ہبہ کر دیا۔ ملکہ نے آس پاس کی دائیاں تلاش کرائیں تاکہ بچے کو دودھ پلائے، مگر انہیں جو بھی عورت دودھ پلانا چاہتی یہ اس کا سینہ منہ میں لیتے ہی نہ تھے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو ڈر ہوا کہ بچہ بھوکا نہ مر جائے۔ بچہ اپنی ماں کے پاس کس طرح پہنچتا ہے؟ موسیٰ کی والدہ کو بچے کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ جدھر یہ صندوق بہ کر گیا ہے ادھر جاؤ اور بچے کو ڈھونڈو، شاید کسی کی زبان سے معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، کہیں اسے مچھلیاں نہ کھا گئی ہوں، اللہ کے وعدے کو بھول گئیں۔ سورہ قصص کی آیت 11 میں فرمایا، موسیٰ کی بہن تلاش میں جو نکلیں تو آپ نے اجنبی بن کر یا دور سے انہیں دیکھا، لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اس خوبصورت بچے کو ہر عورت چاہتی تھی، مگر آپ کسی کا بھی سینہ منہ میں نہیں لیتے تھے۔ جب اس خوبصورت بچے کے متعلق یہ عزم کر لیا گیا کہ اسے بیٹا بنا لیا جائے گا اور شاہی محل میں رکھ لیا گیا تو اب اس کے لیے دائیاں تلاش کی گئیں، مگر اس نے کسی کا سینہ منہ میں نہیں لیا۔ سورہ قصص کی آیت 12، ہم نے اس پر دائیاں پہلے ہی سے حرام کر دی تھیں۔ اتنے میں اس بچے کی ہمشیرہ آ کر کہنے لگی، اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک خاندان کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی محبت و پیار سے پرورش کر لیں گے، یعنی تنخواہ پر اس بچے کو دودھ پلا دیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے اس ننھے منھے بھائی کو گود میں اٹھا کر لے گئیں اور شاہی خاندان والے ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے ان کی والدہ کی گود میں جا کر بچہ دے دیا۔ انہوں نے سینے سے لگا کر دودھ جو دیا تو بچہ چسر چسر پینے لگا۔ شاہی خاندان والے بڑے خوش ہوئے اور انہیں تنخواہ پر دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا گیا۔ ان کی والدہ کو ان کی وجہ سے دنیا میں بھی راحت و آرام اور خیر و سعادت پہنچی، اور آخرت کی نعموں کا تو ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اس کاریگر کی جو اپنی کاریگری میں بھلائی کی نیت کرتا ہے، مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہ وہ اپنے لال کو دودھ بھی پلاتی تھی اور تنخواہ بھی لیتی تھی۔ جب آپ اپنی والدہ کی گود میں پہنچ گئے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور ان کا قلق و ملال جاتا رہا۔ جب ملکہ نے بچے کو دائی کی گود میں ہنستا کھیلتا دیکھا تو بولی کہ تم محل میں رہو، میرے بچے کو دودھ پلاؤ، مجھے اس بچے سے بے حد محبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا
کہ میں اپنا گھر اور اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ بیچارے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اگر تم چاہو تو میں اس بچے کو بھی اپنے گھر لے جاؤں، میں اس کی خیر خواہی میں کوتاہی نہ کروں گی۔ اب انہیں اللہ کا وعدہ یاد آیا اور ملکہ کی بات کسی صورت سے نہ مانی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے وعدے کے مطابق بچہ تو میرے ہی پاس رہے گا۔ آخرکار ملکہ بھی راضی ہو گئی اور یہ بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی نگرانی میں پلنے بڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی میں پروان چڑھنے لگے، اور اس محلے کی اسرائیلی بھی فرعون کے مظالم سے اس بچے کی وجہ سے محفوظ ہو گئے۔ کمسنی میں موسیٰ علیہ السلام کا شاندار شاہانہ استقبال۔ جب کچھ دن گزر گئے تو ملکہ نے حکم بھیجا کہ میرا بچہ دکھا جاؤ۔ چنانچہ ایک دن مقرر کیا گیا۔ ملکہ نے امرائے سلطنت اور حکام و معززین شہر کو حکم دیا کہ فلاں دن میرا بچہ مجھے ملنے آ رہا ہے، سب تحفے تحائف اور نذرانے لے کر اس کا استقبال کریں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کی شان دیکھوں۔ میں ایک شخص کو اسی بات پر مقرر کر رہی ہوں کہ وہ مجھے تمہاری رپورٹ بھیجے اور تم نے کیا کیا تحفے دیے۔ چنانچہ آپ محل تک بڑی شان و شوکت اور بڑے احترام و اکرام کے ساتھ پہنچے۔ ملکہ نے گراں قدر رقم بطور انعام کے دی اور جشن مسرت منایا۔ پھر بادشاہ کے پاس لے گئیں اس خیال سے کہ وہ بھی میرے بیٹے سے خوش ہو کر انعام دیں گے، اور بادشاہ کی گود میں جا لگا۔ موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کھینچ لی۔ فرعون کا انہیں قتل کا ارادہ۔ معصوم بچے نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی۔ حاسدوں نے فرعون سے کہا، ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جس کا اللہ نے اپنے خلیل سے وعدہ فرمایا تھا، اور یہی آپ کے تخت و تاج کا وارث ہو اور آپ پر غالب آ جائے اور آپ کو پچھاڑ دے، اور بہتر یہی ہے کہ اسے قتل کرا دیا جائے۔ یہ سن کر فرعون بھی کھٹک گیا اور اپنے قتل کرنے والے جلادوں کو بلانے کا حکم دے دیا۔ یہ چوتھا فتنہ تھا جو سب سے بڑا اور اہم تھا۔ جب اس کی خبر ملکہ کو پہنچی تو وہ بے تابانہ آ کر عرض کرنے لگیں کہ یہ بچہ تو آپ نے مجھے دے دیا تھا، اب کیا بات ہوئی کہ آپ نے یہ اندوہناک ارادہ فرمایا؟ فرعون نے کہا، تم کو خبر نہیں، اس نے میری داڑھی پکڑ کر کھینچ لی جیسا یہ مجھ پر غالب آنا اور مجھے پچھاڑنا چاہتا ہے۔ ملکہ بولی، یہ بیچارہ بھولا بھلا معصوم ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لیجئے، جھوٹ سچ معلوم ہو جائے گا۔ ایک طباق میں 2-3 انگارے رکھ دیجئے اور ایک میں موتی اور اس کے سامنے رکھ دیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ ناسمجھی سے موتیوں کو چھوڑ کر انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لے گا۔ اگر ایسا کرے تو سمجھ لینا کہ سمجھدار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ ملکہ نے اسے نکال پھینکا۔ بولی، دیکھا نہ سمجھی کا تو یہ عالم ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون کا ارادہ بدل گیا اور اللہ نے اس کا بد ارادہ دفع فرما دیا۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ طٰہٰ کی آیت 36 سے 39 کا، کہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ انہی آیتوں سے متعلق تفسیر آگے تقریباً 2-3 نشست میں چلے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔